نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 سے بگن کریں گے انشاءاللہ۔ ہم آیت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اچھا، ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم نے دیکھا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر لگاتار جنگ احد کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ جنگ احد میں کیا معاملات پیش آئے، کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح اور نصرت دی، اور کس طرح سے کافروں کو، مطلب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایمان والے جو تھے شکست کے قریب آ گئے تھے، لیکن اللہ کی مدد آئی اور دوبارہ سے وہ کیا ہو گئے، مطلب ان کی جو فتح تھی وہ بحال ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو فتح عطا کی۔ انشاءاللہ ہم اسی کے تعلق سے یہاں پر بھی آیتیں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 149 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ جب جو کافر تھے وہ مسلمانوں کو کیا کر رہے تھے، اکسا رہے تھے آفٹر احد۔ انہوں نے کیا کہا، مطلب بہت سارے یہودیوں نے اور مشرکوں نے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے تھے یا جو مدینہ کے جو مسلمان تھے، تو ان سے کہا کہ دیکھو یہ تو ہماری طرح عام آدمی ہے، کیونکہ ان کو فتح بھی ہوتی ہے، شکست بھی ہوتی ہے، کبھی وکٹری ہے تو کبھی یہ مطلب جیت رہے ہیں تو کبھی ہار بھی رہے ہیں، تو یہ تو ہماری طرح عام انسان ہو گئے۔ اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو ہرگز بھی یہ کیا ہوتے، ہارتے نہیں، اللہ کی ان کو مدد آئی ہوتی اور یہ جیت جاتے۔ کیسے یہ بیچ میں ہارنے لگے اور کیسے یہ ان کے جو صحابہ کرام ہیں وہ زخمی ہوئے اور قتل کیے گئے؟ تو یہ کوئی سچا دین نہیں ہے، اس طریقے سے وہ بہکا رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں، آیت نمبر 149 میں فرمایا کہ اگر تم اے ایمان والو، اگر تم ان کی باتیں ماننے لگو گے تو یہ کیا کریں گے، جس طرح تم کفر پڑھتے وہ دوبارہ تمہیں مرتد بنا کے، یعنی تمہیں کیا کر دیں گے، کنورٹ کر دیں گے، دوبارہ تمہیں آبائی دین پر یعنی شرک والے دین پر لے آئیں گے۔ تو ہرگز بھی تم ان کی بات نہ ماننا، ورنہ تم کیا ہوگے، خسارے میں آ جاؤ گے، نقصان میں آ جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ہم لفظی ترجمہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 149، سب سے پہلا ورڈ ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس سے ریلیٹڈ 3 ورڈ پڑھے تھے، یا ایھا یہ والا جو ورڈ ہے وہ، اور یا ایتھا، ایتھا، تینوں کا سیم میننگ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا اور اس کا کیا میننگ ہوگا، او، انگلش میں او یا اردو میں اے۔ یہ کیا ہے، حرف ندا ہے، حرف ندا، مطلب ووکیٹو پارٹیکل ہے، کسی کو پکارنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ووکیٹو پارٹیکل، حرف ندا۔ کسی کو پکارنا ہو تو ہم اے کہتے ہیں، یا جو ہوتا ہے میل فیمیل دونوں کے لیے آتا ہے، یا ایتھا فیمیل کے لیے آتا ہے، اور یا ایھا میل کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خیر ترجمہ سیم ہے تینوں کا، اے۔ ٹھیک ہے، اے۔ الذین، الذین اس میں موصول ہے، اس میں موصول، ریلیٹو پروناؤن۔ ٹھیک ہے، ریلیٹو پروناؤن، اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اے وہ لوگ جو، وہ لوگ جو، یا وہ لوگ جنہوں نے۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جو، وہ لوگ جنہوں نے، دوز ہو
دوز ہو، یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو، آمنو، آمنو کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے، پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، گزرا ہوا زمانہ پہلے ماضی۔ آمنو کے روٹ لیٹر ہے حمزہ میم نون، امنا مطلب ایمان، ٹھیک ہے، ایمان۔ واو الف کس لیے ہوتا ہے؟ پلورل کے لیے ہوتا ہے، جمع کے لیے، پلورل میل کے لیے ہوتا ہے، جمع کا صیغہ ہے واو الف، یعنی وہ سب جو ایمان لائے ہو، سب، سب کا ترجمہ ہوگا، پلورل کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اونا، اینا، واو الف جو ہوتا ہے پلورل میل کے لیے، جمع کے لیے ہوتا ہے، امنا مطلب ایمان، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو، واو الف وہ سب جو، امنا ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو وہ لوگ جو، امنا واو الف وہ سب جو، امنا ایمان لائے ہو، ان تطیعو، ان، اور ہم نے 4 ورڈ پڑھے تھے، ان، انا اور انا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا ترجمہ کیا آتا ہے؟ اگر، اف، ٹھیک ہے، اگر، اف۔ ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ، دیٹ۔ انا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کہ، دیٹ، یا پھر بے شک، انڈیڈ، یعنی انا کے 2 ترجمے نکلتے ہیں، کبھی کہ نکلتا ہے، کبھی بے شک نکلتا ہے، اور انا کا ترجمہ ہوتا ہے صرف بے شک، انڈیڈ، ٹھیک ہے، بے شک، انڈیڈ۔ ان، اگر، ان، کہ، دیٹ، انا، کہ، دیٹ اور بے شک 2 ترجمے ہیں، اور انا کا ایک ترجمہ ہے بے شک، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ ان یعنی اگر، ان، اگر، اف، ٹھیک ہے، اف، تطیعو، تطیعو یہ جو ہے پہلے مضارع ہے، پہلے مضارع یعنی امپرفیکٹ ٹینس، امپرفیکٹ ٹینس۔ اب یہ جو ہے تطیعو، اس کو ہم 3 ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، یتان کا تا، اور پھر روٹ لیٹر ہے توئے، واو عین، پھر ہے واو الف، ٹھیک ہے، پلورل کے لیے۔ تو تا کا ترجمہ ہوگا تم، کیونکہ واو الف کیا ہے؟ پلورل میل، جب میل ہوتا ہے واو الف یا اونا اینا لگتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ پلورل میل جمع مذکر۔ اور تا کے 2 ترجمے ہوتے ہیں، یتان کے یتان کے تا کے 2 ترجمے ہوتے ہیں، پہلے ہم اس کو ہی کر لیتے ہیں، پھر اس کے آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یتان کے تا کے کتنے ترجمے ہوں گے؟ 2 ترجمے ہوں گے، ایک ہوتا ہے تم، ایک ہوتا ہے وہ۔ تم ہوتا ہے میل کے لیے، وہ ہوتا ہے فیمیل کے لیے۔ اب چونکہ واو الف اینڈ میں آ رہا ہے تو وہ میل کے لیے ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم تم کا ترجمہ لیں گے، اور واو الف کا ترجمہ ہو جائے گا تم سب، تم، اور یہ فیمیل والا ترجمہ ہم نہیں لیں گے، تاکہ 2 ترجمے ہیں، وہ فیمیل کے لیے، تم میل کے لیے، لیکن ہم کیا کریں گے؟ تم کا ترجمہ کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ واو الف میل کے لیے آ رہا ہے، جمع مذکر کے لیے آ رہا ہے، تو مذکر کے لیے تم کا ترجمہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تا کا ترجمہ مضارع میں کیا ہو گیا یہاں پر؟ تا یعنی تم، واو الف یعنی سب، تم سب، توئے واو عین اس کے روٹ لیٹر ہے، توئے واو عین یعنی طاعت، اطاعت یعنی فرما برداری، کسی کی اوبیڈینس، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اوبے کا ترجمہ ہوگا۔ توئے واو عین کے توئے واو عین اس کے روٹ لیٹر ہے، لیکن یہاں پر کیا دکھائی دے رہا ہے؟ توئے یا عین، رائٹ۔ تو یہ کیوں دکھ رہا ہے؟ کیونکہ واو حرف علت ہے، تو اس نے اپنی جگہ یا کو دے دی۔ عربی میں الف واو یا 3 حرف علت ہے، حرف علت، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کی جگہ کو تبدیل کرتے ہیں، جگہ چینج کرتے ہیں، یا پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ یا کو اپنی جگہ دے دی، واو نے یا کو اپنی جگہ دے دی، تو یہاں پر کیا دکھائی دے رہا ہے؟ توئے یا عین، حالانکہ روٹ لیٹر کیا ہے؟ توئے واو عین، تو تو واو عین، تو طاعت کا مطلب کیا ہوگا؟ اطاعت،
فرما برداری، اطاعت یا فرما برداری. تو تم والی سب اطاعت کرو گے، یو آل. ٹھیک ہے، تم، یو آل. اطاعت اوبے، تو اطاعت یعنی اوبے. اف یو اوبے، اف یو اوبے، تم اگر اطاعت کرو گے، یعنی کہنا مانو گے، بات مانو گے، فرما برداری کرو گے. اور یا ایوہا، اے الذین، وہ لوگ جو، واولف سب جو، امنا ایمان لائے ہو. ان اگر تم واول سب اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، کہنا مانو گے، بات مانو گے. کس کی؟ الذین کفروا. الذین پھر سے آ گیا اس میں موصول، ریلیٹو پروناؤن ہے. کیا ہوگا اس کا ترجمہ؟ وہ لوگ جو، وہ لوگ جو، دوز ہو، دوز ہو کفروا، جنہوں نے کیا کیا؟ کفر. یہاں پر ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر کفر کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، ماضی. ٹھیک ہے، پہلے ماضی. اس کے روٹ لیٹر ہیں، پہلے واو الف آ گیا سب کے لیے، پلورل کے لیے، جمع کے لیے، پلورل میل ہے، جمع ہے. اور کاف فا را اس کے روٹ لیٹر ہے، جنہوں نے کفر کیا. دوز ہو ڈس بلیو، دوز ہو ڈس بلیو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا ترجمہ؟ یا ایوہا، اے الذین، وہ لوگ جو، آمنو وہ سب جو، آمنا ایمان لائے ہو. ان اگر تم واولف سب اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، الذین ان لوگوں کی، واولف جن سب لوگوں نے، کفرا کفر کیا. یعنی اگر تم ایمان والے ہوتے ہوئے کافروں کی اطاعت کرو گے، کافروں کی بات مانو گے، تو کیا ہوگا؟ یردوکم، یردوکم. اب ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، یا پھر ردو، را دال دال، رد کرنا. واو پلورل کے لیے آ گیا، ایکچولی میں واو الف یا واو نون تھا، لیکن اب یہاں پر کم کو جوڑنا تھا، اس لیے الف یا نون کو گرا دیا گیا، ڈراپ کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، ضبط کر دیا گیا. تو را دال دال، واو آ گیا پلورل، اور اینڈ میں کیا آ گیا؟ کم. اس طرح سے ہم نے 4 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یا کیا ہے. یہ ردو کیا ہے؟ پہلے مضارع، امپرفیکٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے، یا یتان کا یا ہے، یا کا مطلب ہوگا وہ. واو مطلب سب، پلورل کے لیے ہے، یہ جمع کے لیے، جمع یعنی سب، وہ سب. ردو، ردو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ را دال دال، روٹ لیٹر ہیں، رد کر دیں گے یعنی پھیر دیں گے، پھیر دیں گے، مرتد کر دیں گے. مرتد کرنا مطلب کسی کو کسی کے دین سے پھیر دینا، یعنی ایک ایمان والے کو کفر کی طرف لے آنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرتد ہونا. اگر کوئی مسلمان کوئی اور دین ایکسپٹ کر لیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مرتد، یعنی اس نے کیا کر دیا؟ اپنا دین رد کر دیا، اپنا دین چھوڑ دیا، ترک کر دیا. ٹھیک ہے، مرتد کر دیں گے مطلب دے ول ٹرن یو بیک، ٹرن یو، یو یہاں پر آ جائے گا حکم کے لیے، ٹرن یو بیک. ٹھیک ہے، تو یا وہ، واو سب، ردو رد کر دیں گے یعنی پھیر دیں گے، کم، کم کیا ہے یہاں پر؟ اٹیچ پروناؤن. اٹیچ کیوں ہے؟ کیونکہ جڑا ہوا ہے. لکھا دکھ رہا نہیں ہے جڑا ہوا، کیونکہ واو سے ہم کاف کو جوڑ نہیں سکتے، لیکن ہے یہ جڑا ہوا ہی. اٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر متصل، ضمیر متصل جڑا ہوا ہے، اٹیچ کیا ہوا ہے. اس کو فاعلی ضمیر یا پوزیسو پروناؤن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کم یعنی تم سب کو، تمہیں، تم سب کو یا تمہیں، یو آل. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ یا وہ، واو سب،
ردو پھیر دیں گے کم تم سب کو. کون پھیر دیں گے؟ کافر پھیر دیں گے تم سب کو یعنی ایمان والوں کو. علی اعقابکم. علی، علی حرف جر ہے، حرف جر یعنی پریپوزیشن ہے. اس کا ترجمہ ہوگا پر، آن. ٹھیک ہے، آن، اپون، پر، اوپر، یہ ترجمہ ہوتا ہے. اعلی یعنی پر. کس پر؟ اعقابکم. اعقاب عقب کی جمع ہے، اعقاب. عقب کی جمع ہے عقب، سوری ناٹ عقب، عقب. عقبن ایڑی، مطلب ہیل. ہمارے جو پیروں کی ایڑی ہوتی ہے نا، ہیل، اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اعقاب اس کی کیا ہو گئی؟ جمع، پلورل ہے. عقب سنگولر ہے، واحد ہے. ٹھیک ہے، سنگولر واحد، ہیل. اور یہ اعقاب یعنی ہیلز، ایڑیاں. ایڑیاں، ہیلز. ٹھیک ہے، پلورل فارم ہے نا. اور اس کے روٹ لیٹر ہے عین، قاف، با. الگ سے لکھ دیتے ہیں. عقیب، عقیبن، اعقابن. ٹھیک ہے، ہیلز. روٹ لیٹر کیا ہے اس کے؟ ایڑیاں. اس کا ترجمہ ہوگا، پلورل ہے، عین، قاف، با. تو آقاب، ایڑیوں. کم، پھر سے آگے دیکھیے سیم اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے. تمہاری، یور، یور ہیلز، تمہاری ایڑیوں پر. اب اعلیٰ جو ہے حرف جر ہے. اعلیٰ حرف جر ہے. جب آپ اردو میں ترجمہ کریں گے تو آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھ لیں گے اور حرف جر کو بعد میں پڑھیں گے. تو کس طرح ہوگا؟ تمہاری ایڑیوں پر. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. تمہاری ایڑیوں پر یا تمہاری ایڑیوں کے بل، تمہاری ایڑیوں پر. آن یور ہیلز انگلش میں سیدھا ترجمہ ہوتا ہے، اور اردو میں کیا ہوگا؟ آپ الٹا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے. یا ایوہا، اے الذین، وہ لوگ جو واولف کو سب امنا ایمان لائے ہو. ان اگر تم واولف سب اطاعت کرو گے یا فرما برداری کرو گے. الذین، ان لوگوں کی جن سب لوگوں نے کفرا کفر کیا. یا وہ واو سب ردو پھیر دیں گے کم تم کو، علا پر، آقاب ایڑیوں، کم تمہاری، تمہاری ایڑیوں پر. فتنقلبو، فتنقلبو. اب اس کو بھی ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلے فا آئے گا، پھر تا آئے گا، پھر انقلبا کے لیے قاف لام با اس کے روٹ لیٹر آئیں گے، اور واو الف فلورل کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے، یہ اتنی طریقے سے ہم ڈیوائڈ کریں گے. تو سب سے پہلے فا. فا کیا ہے؟ حرف عطف ہے، حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے. تو کا ترجمہ ہوگا تو، سو، پھر، دین، پس. ٹھیک ہے، تو یہ ان میں سے کوئی بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. دین یا تو کا ترجمہ ہوگا یہاں پر. پھر یا دین. تنقلبو، یہ کیا ہے؟ فعل مضارع. تنقلبو فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. تا کا ترجمہ ہوگا تم. واو الف مطلب سب، تم سب، یو آل. ٹھیک ہے، یو آل. انقلبا اس کے روٹ لیٹر ہیں نون، سوری نون تو اس میں ایکسٹرا لیٹر ہے. قاف لام با، جو دل کے روٹ لیٹر ہے نا، وہی انقلبا کے روٹ لیٹر ہے. انقلبا مطلب پھر جانا، ٹرن بیک، ٹو ٹرن بیک، ٹرن بیک، پھر جانا. پھر تا تم واولی سب انقلبا پھر جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے. ٹھیک ہے، پھر تم پلٹ جاؤ گے.
پلٹ جاؤ گے. ٹھیک ہے، پھر تم پلٹ جاؤ گے. پھر جاؤ گے یو. تو دین یو تا تا یو واولف all انقلبا یو all will turn back. تم سب پلٹ جاؤ گے. پھر تم واولے سب انقلبا پلٹ جاؤ گے. ٹھیک ہے، انقلاب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان ریولیوشن آتا ہے نا، سب چیز پلٹ جاتی ہے. وہ جو موقع، جو سیناریو اور جو سب کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ پلٹ جاتا ہے. اسی طرح دل کو کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ قاف لام با. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا لگاتار کیا ہوتا رہتا ہے؟ کانٹریکشن ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ پمپ کرتا رہتا ہے. کبھی بھی وہ ایک صورت میں، ایک حال میں نہیں رہتا. دل پلٹتا رہتا ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے اس کی کنڈیشن. اسی لیے قاف لام با کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی کنڈیشن کا پلٹتے رہنا، کسی چیز کے جو مطلب جو حالت ہے اس کا بار بار تبدیل ہوتے رہنا. ٹھیک ہے، گاہے کھندا گاہے گریا. آپ وہ شعر سنا ہوگا نا، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی مایوس ہو جاتا ہے، کبھی کانٹریکٹ ہوتا ہے، کبھی ریلیکس ہوتا ہے، کبھی ہارٹ کو پمپ کر کے اندر دب جاتا ہے پھر کھل جاتا ہے. تو دل کبھی بھی ایسے بھی احساس کے طور پر بھی ایک حالت میں نہیں رہتا، اور ظاہری فزیکل طور پر بھی ایک حالت میں نہیں رہتا. تو قاف لام با کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا، تبدیل ہو جانا. ٹھیک ہے، تو اسی سے روٹ لیٹر ہے یہاں پر. تو تم سب پلٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے. کیسے پھر ہوگے؟ خاسرین. اب یہ جو خاسر ہے، خور سین راج کے روٹ لیٹر ہیں. خاسر کس پیٹرن پر ہو گیا؟ فائل پیٹرن پر. فائل کیا ہوتا ہے؟ ڈوئر ہوتا ہے، کام کرنے والا. ٹھیک ہے، کام کرنے والا. یعنی خسارہ، خسارہ کا مطلب ہوتا ہے خسارہ، نقصان. ٹھیک ہے، اور خاسر مطلب کیا ہوگا؟ نقصان اٹھانے والا. ٹھیک ہے، نقصان، نقصان پانے والا. اور اینا لگ گیا یہاں پر. اینا، اونا، اینا، واولف کیا کرتے ہیں؟ پلورل بناتے ہیں، جمع کا صیغہ ہوتا ہے. تو یہاں پر خاسر مطلب خسارہ پانے والا، اور اینا لگنے سے کیا ہو گیا؟ خسارہ پانے والے، پلورل ہو گیا، جمع ہو گیا. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ خسارہ پانے والے. خسارہ یعنی نقصان. ٹھیک ہے، لاسٹ، نقصان. لوزر، نقصان اٹھانے والے ہو کر یا خسارہ پانے والے ہو کر. پھر تم سب پلٹ جاؤ گے خسارہ پانے والے ہو کر. ہو کر یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، مطلب یہ ہم سینٹینس بنانے کے لیے اس طریقے سے آگے بنا سکتے ہیں. ایز لوزر. ٹھیک ہے، ایز لوزرس. تو یہاں پر اچھا، خسارہ نقصان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نقصان ایسا نقصان ہوتا ہے جس کی بھرپائی کی جا سکتی ہے. خسارہ ایسا نقصان ہوتا ہے جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو خسارہ جو ہوتا ہے، بڑا والا جو نقصان ہوتا ہے، اس کو خسارہ کہا جاتا ہے. حالانکہ نقصان بھی عربی ورڈ ہے، دونوں ہی لفظ جو ہے عربی میں آتے ہیں، خسارہ اور نقصان. لیکن جو سیویئر، جو انٹینس ہوتا ہے، جس کے اندر انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے، گریوٹی زیادہ ہوتی ہے، شدت زیادہ ہوتی ہے، وہ ہے خسارہ. ٹھیک ہے، بڑا نقصان خسارہ ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا کہا اللہ نے؟ خاسر خسارہ پانے والا. فائل پیٹرن پر ہے خاسر یعنی خسارہ پانے والا. اینا لگ گیا خسارہ پانے والے ہو کر. کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ یا ایوہا، اے الذین، وہ لوگ جو واولی کو سب امنا ایمان لائے ہو. ان اگر تم واولی سب اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے. الذین، ان لوگوں کی واولف جن سب نے کفرا کفر کیا. یا وہ واو سب ردو پھیر دیں گے کم تم کو، علا پر آقاب ایڑیوں، کم تمہاری ایڑیوں پر، یعنی تمہاری ایڑیوں کے بل. پھر تم واولف سب انقلبا پلٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے. خاسرینہ نقصان پانے والے، خسارہ پانے والے ہو کر. یعنی اگر تم نے ایسا کیا کہ اپنے دین کو چھوڑ کر کیا ہو گئے؟ ان کے کفر والے دین پر چلے گئے، شرک والے دین پر چلے گئے، تو کیا ہوگا؟ تمہارا ایسا نقصان ہوگا کہ جس کی بھرپائی نہیں ہے. یعنی اگر کسی نے اپنے آخرت کا نقصان کر لیا، شرک پر آ گیا، کفر پر آ گیا، تو اس کے بھرپائی کبھی نہیں ہو سکتی.
یقینی بات ہے نا کہ اگر کوئی ایمان کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، کفر پر آ جائے، تو اس کی ساری فلاح کی راہیں، ساری جو کامیابی کی راہیں تھی، وہ کیا ہو جائیں گی؟ بند ہو جائیں گی۔ اور یہ ایسا خسارہ ہے، دیر از نو یو ٹرن، پھر اس کے اندر الٹے پلٹنے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہرگز بھی کافروں کی بات اطاعت نہ کرنا، ان کی بات نہ ماننا، ورنہ وہ تو تمہیں کیا کر دیں گے؟ پھیر کر رکھ دیں گے، اور تم خسارہ پانے والے ہو کر پلٹو گے۔ یعنی اللہ کی جانب جب پلٹو گے تو تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، تم بہت بڑے بینک کرپٹ ہوگے، تمہارے ہاتھ دیوالیہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر وارن کر رہے ہیں ایمان والوں کو کہ کافروں کی اطاعت سے پرہیز کرو۔ ایک مرتبہ اور ریپیٹ کرتے ہیں، یا ایہا اے الذین، وہ لوگ جو امنا ایمان لائے ہو، واولف وہ سب جو امنا ایمان لائے ہو، ان اگر تا تم واولف سب تا اطاعت کرو گے، الذین ان لوگوں کی، واولف جن سب نے کفرا کفر کیا، یا وہ واو سب ردو پھیر دیں گے، تم کو، یعنی مرتد کر دیں گے یا پھیر دیں گے تم سب کو، علا پر، آقاب ایڑیوں، تمہاری ایڑیوں پر، پھر تا تم واولف سب انقلبا پلٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے، خاسرینہ خسارہ پانے والے ہو کر، نقصان اٹھانے والے ہو کر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم سب اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، وہ سب پھیر دیں گے تم کو تمہاری ایڑیوں پر، پھر تم سب پلٹ جاؤ گے خسارہ پانے والے ہو کر، نقصان اٹھانے والے ہو کر۔ ایڑیوں پر پھر جانا یہ ایک محاورہ ہے، یعنی ایک پروورب ہے، اس کا مطلب ہوگا ایڑیوں کے بل پھر جانا، یعنی کہ جہاں تم تھے وہاں سے وہ تم کو ٹرن بیک کر دیں گے، تمہیں تمہارے مقام سے ہٹا دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ آیت اور اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ آ گیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس ضمن میں کہا، کہ جس طرح سے وہ لوگوں کو اکسا رہے تھے کہ بس یہ دین حق نہیں ہے، تو تم کیا کرو، اسے چھوڑو اور اپنے باپ دادا کے دین پر واپس آ جاؤ۔ اللہ نے کہا ہرگز بھی ایسا نہ کرنا، ورنہ خاسر ہو جاؤ گے، اور پھر ایسا خسارہ ہوگا کہ تم اللہ کے پاس بالکل کیا لوٹو گے؟ دیوالیہ، بینک کرپٹ۔ ٹھیک ہے، چلے اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چھوٹی سی آیت ہے، آیت نمبر 150۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ اب کیا کانٹیکس ہے؟ یہ آگے کی جو آیت ہے وہ اسی کے کانٹیکس میں بات آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے کیا کہا تھا، اگر یہ سچے نبی ہوتے نعوذ باللہ تو کیا ہوتا، ان کو مدد ملتی، ان کو شکست نہیں ہوتی، ان کے صحابہ نہ مارے جاتے، اور کسی بھی قسم کا نقصان ان کو نہ اٹھانا پڑتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمانے کے لیے کرتے ہیں کہ کون سچا ہے، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے۔ آزمائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے ڈالتے ہیں، اور اللہ تو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور نبیوں سے تو سب سے زیادہ آزمائشیں لی جاتی ہیں، تو مولا تو تمہارا، مددگار تو تمہارا اللہ ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر تمہیں شکست ہو رہی ہے، ایمان والوں کو اگر شکست ہو رہی ہے، وہ کامیاب نہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو اس کا ہرگز بھی مطلب یہ نہیں کہ کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے، یا اللہ نے ان کی مدد نہیں کی، بلکہ سچا مولا اللہ ہی ہے، اور وہی بہترین مددگار ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل، سب سے پہلا ورڈ ہے بل۔ بل مطلب بلکہ، لیکن، بلکہ، بٹ، بل، بل کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں بلکہ، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا بلکہ، ٹھیک ہے، اور انگلش میں اس کو نے کا بھی ترجمہ کیا گیا ہے، نہیں نہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو غلط ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کوئی اور بات بتا رہا ہے، بٹ، ٹھیک ہے، نے، بٹ، بلکہ، تو یہاں پر بلکہ کا ترجمہ ہوگا بل یعنی بلکہ۔ اللہ، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اللہ مطلب اللہ، بل بلکہ، اللہ اللہ، مولاکم، مولاکم، مولا ہم یہ روٹ لیٹر پڑھ چکے ہیں، ولی سے ہے یہ، ٹھیک ہے، پروٹیکٹر، مطلب سسٹینر، پروٹیکٹر، سب کچھ ہوتا ہے اس میں، مولا، واو لام یا اس کے روٹ لیٹر ہے، مولا کم، ولی، مددگار،
حامی، حمایت کرنے والا، پروٹیکٹر، حفاظت کرنے والا. ٹھیک ہے. تو بلکہ اللہ، اللہ مولا، مولا ہے کم. کم کیا ہے؟ کم اٹیچ پروناؤن. تو آپ اس کا کچھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، آپ سمپل مولا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے. مولا، ماسٹر. اصل میں مولا جو ورڈ ہے نا، وہ بہت واسٹ ٹرمینولوجی ہے. اس میں بہت سارے میننگ آ جاتے ہیں. حامی، مددگار، پروٹیکٹ کرنے والا، حفاظت کرنے والا، سیو کرنے والا، سب سے مل کر یہ مولا بنتا ہے. تو آپ مولا کا ترجمہ صرف مولا بھی کر سکتے ہیں. تم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن. اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل. دوست، ایگزیکٹلی دوست ہے، حامی، مددگار. اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل. ٹھیک ہے. تم یعنی تمہارا، تم سب کا. یور، یور پروٹیکٹر، یور ماسٹر، یور فرینڈ. ٹھیک ہے. تو بلکہ اللہ، اللہ مولا کم، مولا، مولا ہے کم، تمہارا مولا ہے، یعنی تمہارا حامی و ناصر ہے. وہی تمہارا مولا ہے. ایسا نہ سمجھو کہ اگر شکست ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس کا مطلب اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ کی تمہارا مولا ہے. وہ اور اینڈ کا ترجمہ ہوگا، یہ کیا ہے؟ حرف عطف. حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے. کنجنکشن ہے، واو یعنی اور. ہوا، ہوا ہے ڈیٹیچ پروناؤن. جیسے ہم کم اٹیچ پروناؤن دیکھ رہے ہیں، ہوا کیا ہے؟ ڈیٹیچ پروناؤن. الگ سے لکھا ہوا ہے، اسی لیے ہم اس کو ڈیٹیچ پروناؤن کہیں گے. ضمیر منفصل، فاصلے سے ہے. ڈیٹیچ پروناؤن، ڈیٹیچ پروناؤن ضمیر منفصل. ہم اس کو شخصی ضمیر یا پرسنل پروناؤن بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پروناؤن ضمیر منفصل، فاصلے سے ہے، اسی لیے منفصل کہہ رہے ہیں اس کو. ہوا کا مطلب ہوگا وہ، ہی. ٹھیک ہے. ہی، وہ کون؟ اللہ رب العزت کی بات ہو رہی ہے. یہ ہوا کی ضمیر جو ہے اللہ کی جانب جا رہی ہے، اللہ کی طرف یہ پروناؤن جائے گا. وہ اور ہوا وہ خیر، یا را، خیر یعنی بہترین، بہترین ہے. کون؟ اللہ بہترین ہے. اللہ کیا ہے؟ بیسٹ ہے. بیسٹ، بہتر، بہترین. ایکچولی میں بہترین کا ترجمہ ہم کریں گے، اللہ کے لیے ہے تو بہتر نہیں کریں گے، بہترین کریں گے. بہترین، بیسٹ ہے کس میں؟ الناصرین. ال سے شروع ہو رہا ہے یہ ورڈ. ال کا انگلش میں ترجمہ د ہوتا ہے انگلش میں، اور اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا. ال جو ہوتا ہے کسی بھی ورڈ کو عام سے خاص بناتا ہے، کامن سے پراپر بنا دیتا ہے، نکرہ سے معرفہ بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے ہم ال لگاتے ہیں، اور ال کا ترجمہ صرف انگلش میں کیا جائے گا، اردو میں ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے. ال کا ترجمہ د. تو الناصرین کے روٹ لیٹر ہے نون، سواد، را. ال کا ترجمہ ہو گیا د. ناصر جو ہے فائل پیٹرن پر ہے. فائل مطلب ڈوئر، کام کرنے والا. نوسرا کا مطلب ہوتا ہے مدد، مدد. ٹھیک ہے. تو ناصر کا مطلب ہوگا مدد کرنے والا. فائل پیٹرن پر آ گیا. جو بھی چیز فائل پیٹرن پر آتی ہے وہ کام کرنے والا ہوتا ہے. تو نوسرا مطلب مدد، تو ناصر مطلب مدد کرنے والا. ابھی کیا آیا تھا؟ خاسر، خسارہ پانے والا. اسی طرح ناصر مدد کرنے والا، قاتل قتل کرنے والا، ظالم ظلم کرنے والا. اس طریقے سے آپ فائل پیٹرن پر ڈوئر بناتے ہیں. تو مدد، ناصر مطلب مدد کرنے والا. ٹھیک ہے. ناصر مدد کرنے والا. ٹھیک ہے. ہیلپر. اور اینا لگ گیا یہاں پر. اینا پلورل ہو گیا، جمع ہو گیا.
مدد کرنے والے، اینا کی جب پلورل کی وجہ سے کیا ہو گیا، یہ والا سے والے ہو گیا، والا نہیں پڑھیں گے ہم، اس کو والے پڑھیں گے، مدد کرنے والے۔ تو بہترین ہے مدد کرنے والوں میں اللہ کیا ہے، وہ اور ہوا وہ خیر بہترین ہے، الناصرین مدد کرنے والوں میں، از دا بیسٹ آف دا ہیلپرس، یعنی تمام مدد کرنے والوں میں سب سے بہترین مدد کس کی ہوگی، خیر الناصرین کی، یعنی اللہ رب العزت کا ایک صفتی نام کیا ہو گیا، خیر الناصرین، ایک ایٹریبیوٹ یہ ہو گیا کہ اللہ بہترین ہے، تمام مدد کرنے والوں میں بہترین مدد کرنے والا اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ بلکہ اللہ مولا کم تمہارا مولا ہے، اور ہوا وہ خیر بہترین ہے، الناصرین مدد کرنے والوں میں سب سے بہترین مدد کرنے والا کون ہے، اللہ، ٹھیک ہے۔ تو ایمان والوں کا وہ کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، یہ جو لوگ بہکا رہے ہیں تو ہرگز ان کی باتوں میں نہ آنا، ورنہ یہ تمہیں کفر پر لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت تمہارا حامی اور مددگار اور تمہارا مولا ہے اور سب سے بہترین مددگار ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ریپیٹ کرتے ہیں ونس مور، بسم اللہ الرحمن الرحیم، و اور بلکہ اللہ مولا، بلکہ اللہ مولا ہے، کم تمہارا، یا ولی ہے تمہارا، مددگار ہے، حامی ہے تمہارا، اور ہوا وہ خیر بہترین ہے، الناصرین مدد کرنے والوں میں، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین ہے مدد کرنے والوں میں، ٹھیک ہے۔ چلے ہم انشاءاللہ ایک اور آیت کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 151، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ہرگز بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت ایمان والوں کا خوف، ایمان والوں کا رعب جو ہے کافروں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رعب تھا، ان کا جو اور ایک سپلینڈڈ ہوتا ہے، جو ایک خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، تو وہ جو ایک جو ڈر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے دل میں 1 مہینے کی مسافت سے ڈال دیا گیا، یعنی اگر کوئی 1 مہینے چل کر کہیں دوری پر جائے گا اور وہاں پر کوئی دشمن ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کے دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف اور رعب تھا اور ڈر تھا۔ تو ہوا کیا تھا کہ جب جنگ آلموسٹ کیا ہو گئی تھی، ہم ہارنے لگے، یعنی ایمان والے جو تھے جنگ ہارنے لگے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے اور کیا ہوا کہ جب خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا، پہاڑی پر سب لوگ چڑھ گئے، اور جو ایمان والے تھے کچھ 35 لوگ تھے، 50 صحابہ میں سے وہ اتر گئے تھے، 35 صحابہ کا 15 وہاں موجود تھے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے صحابہ کرام، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پر وار لگا اور اس کی وجہ سے دانت جو تھے وہ شہید ہوئے، اس طریقے سے بہت سارا نقصان ہوا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ ہو ہی رہی تھی باقاعدہ، ٹھیک ہے، تو جنگ تو ہو رہی تھی، دونوں طرف سے لوگوں کے بیچ میں مسلمان آ چکے تھے، اور پھر تلواریں اور چلتے برچیاں چلتے وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہوش آیا تو حکم دیا کہ سارے مسلمان پہاڑوں پر چڑھ جاؤ، تو جو احد کا پہاڑ تھا وہاں پر سب کے سب چڑھ گئے، تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ جو کافر تھے وہ ڈر کے بھاگنے لگے، اور جنگ جو تھی ہمارے ہاتھ میں، یعنی ایمان والوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی دوبارہ سے، کہ ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کرام شہید ہو گئے تو وہ رک گئے، ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ جنگ جاری رہی اور ایمان والے پھر سے فتح یاب ہو گئے۔ اب کیا ہوا، جو نیچے سے حملہ کر رہے تھے خالد بن ولید پیچھے سے، تو انہوں نے کہا کہ ابو سفیان بھی تھے نا وہاں کے کمانڈر،
جو لے کر آئے تھے مکہ سے لوگوں کو. ابو سفیان سے خالد بن ولید نے کہا کہ اب ان کا کام تمام کرتے ہیں، پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں اور ان کو ختم کر دیتے ہیں، یہ بار 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 کا ٹنڈا ختم کر دیتے ہیں. تو ابو سفیان کے دل میں ایک رعب، ایک ڈر اور خوف آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس نے کہا کہ نہیں نہیں، بس بس، ہم نے کیا کیا، بدر کا بدلہ لے لیا، اب ہم چلتے ہیں. تو اس طریقے سے کیا ہوا، ان کے دلوں پر رعب طاری ہو گیا، ان کے دلوں پر خوف طاری ہوا، اور وہ سارے کے سارے وہاں سے چلے گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ شرک والے جو ہوتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، وہ خوف میں رہتے ہیں، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کائر اور بزدل نہیں ہوتے. ان کا رعب، ایمان کا رعب جو ہوتا ہے، انسان کا جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا زیادہ کیا ہوگا، دوسروں کے اوپر اس کا رعب اور دبدبا رہے گا. ٹھیک ہے، چلیں ہم انشاءاللہ اس کو جلدی سے مکمل کر لیتے ہیں. سنلقی فی قلوب الذین، سنلقی، سین اور صوفہ ہم نے آپ کو بتایا تھا. سین اور صوفہ کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، ان قریب، جلد ہی. سون، نیئرلی. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی، ان قریب، جلد ہی. جلد ہی یا ان قریب کا ترجمہ ہوگا. سین اور صوفہ کا مطلب ہوتا ہے ان قریب یا جلد ہی. نلقی، یہ جو ہے مضارع ہے. نلقی جو ہے مضارع ہے، پہلے مضارع امپرفیکٹ ٹینس ہے. تو روٹ لیٹر ہے اس کے نون، نون کو ہم الگ کریں گے، اور روٹ لیٹر ہے لام قاف یا. لام قاف یا لکھا. نون مطلب ہم، پہلے مضارع کا نون کیا ہوتا ہے، ہم. تو ابھی تین آ چکے ہیں، تا آ گیا، یا آ گیا، نون آ گیا. تا مطلب تم، یا مطلب وہ، اور نون مطلب ہم. یا تان کے تین ورڈ آ گئے ہیں. ہم. لقا کا مطلب ہوتا ہے القا کرنا، ڈال دینا. ٹھیک ہے، نون ہم، سین ان قریب، نون ہم، لقی لام قاف یا. وی، لکا کاسٹ، وی ول کاسٹ، ہم ڈالیں گے. الکا کریں گے، الکا کرنا مطلب ڈال دینا. وی ول کاسٹ، ہم ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، کون کہہ رہا ہے یہ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. تین ان قریب، نون ہم، لقی ڈال دیں گے، انڈیل دیں گے. فی قلوبی، فی، فی کیا ہے، فی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. جیسے ابھی الا آیا تھا ویسے فی آ گیا، پریپوزیشن. فی مطلب میں، ان سائڈ، میں، کس میں، قلوب. قلب کی جمع ہے قلوب، قاف لام با اس کے روٹ لیٹر ہے. قلبن کا پلورل ہے، قلبن مطلب ایک دل، اور قلوب مطلب دلوں، ہارٹس، دلوں میں، ہارٹس، ہارٹس دلوں میں. اب یہ فی حرف جر ہے، اس لیے ہم قلوب کو پہلے پڑھیں گے اور فی کو اردو میں بعد میں پڑھیں گے کیونکہ وہ حرف جر ہے. تو سین، سین ان قریب، جلد ہی، نون ہم، لقا القا کریں گے، ڈال دیں گے، فی میں، قلوب دلوں میں. کس کے دلوں میں، الذین کفروا، الذین وہ لوگ جو، وہ لوگ جو، یا وہ لوگ جنہوں نے، دوز ہو اس میں موصول ہے، دوز ہو، دوز ہو، دوز ہو کفرو، کفرو واو الف پلورل کے لیے آ گیا، جمع کے لیے. ٹھیک ہے، پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، یہ فعل ماضی ہے. کفرو کے روٹ لیٹر ہے کافارا، کفر کیا. جن لوگوں نے، جن سب لوگوں نے، سب کا ترجمہ ہوگا کفر کیا. دوز ہو ڈس بلیو، دوز ہو ڈس بلیو، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا. کافر ایکچولی میں یہاں پر کافروں کی بات ہو رہی ہے، اصل میں کافروں کی. سین ان قریب، نون ہم، لکی لقی انڈیل دیں گے، ڈال دیں گے، فی میں، قلوب دلوں میں، الذین ان لوگوں کے، واو الف جن سب نے، کفرا کفر کیا. الرعب، الرعب یہ واپس سے ال سے شروع ہو رہا ہے. ال کا ترجمہ د ہوگا انگلش میں، اور اس کا اردو میں ہم ترجمہ نہیں کریں گے، یہ کسی بھی ورڈ کو
خاص یا پراپر یا معرفہ بنانے کے لیے لگتا ہے۔ رعب کے روٹ لیٹر ہے را عین با، رعب یعنی رعب۔ رعب کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دبدبا، دبدبا، ٹیرر۔ ٹیرر ایکچولی میں یہاں پر اچھا ورڈ نہیں ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں ایک 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 خوف جو ہوتا ہے نا، ایک فیئر، ٹھیک ہے، ڈر، خوف۔ سین ان قریب نون ہم القا کر دیں گے یعنی ڈال دیں گے، انڈیل دیں گے، فی میں قلوب دلوں میں، الذین ان لوگوں کے، واولف جن سب نے کفرا کفر کیا، الرعب رعب یعنی دبدبا یا ڈر۔ بیما، 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 بی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، بی کا ترجمہ ہوگا وجہ، یہاں پر وجہ کا ترجمہ ہوگا۔ بی کا ترجمہ کیسا ہوتا ہے؟ جیسا بھی سینٹینس ہوگا اس کے مطابق ہم ترجمہ کریں گے۔ ماں کے تین ترجمے ہوتے ہیں، کیا نہیں جو، یہاں پر جو کا ترجمہ ہوگا، اور یہ دونوں کو ملا کر بیما کو انگلش میں ترجمہ ہوتا ہے بیکاز، بیکاز، ٹھیک ہے، اس وجہ سے جو، اس وجہ سے جو، بیما اس وجہ سے جو۔ ان قریب ہم ڈال دیں گے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، رعب اس وجہ سے جو، یعنی کیا وجہ ہے، اللہ نے کیوں لوگوں کے، کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا؟ اشرکو باللہ، ریزن کیا ہے؟ اشرکو، شین را کاف اس کے روٹ لیٹر ہے، شرک سے بنا ہے یہ، واو الف پلورل کے لیے ہے، جمع کے لیے، ان سب لوگوں نے کیا کیا، جنہوں نے، اس وجہ سے کہ انہوں نے، ان سب لوگوں نے شرک کیا یا شریک ٹھہرایا، شریک کیا یعنی دے ایسوسیٹڈ، اشرکو شریک ٹھہرایا، یعنی دے ایسوسیٹ، واولف دے اور اشرکو ایسوسیٹڈ، پارٹنرز، دے ایسوسیٹڈ پارٹنرز یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ وجہ کیا ہے، کیوں رعب ڈال دیا اللہ نے کافروں کے دلوں میں ایمان والوں کا؟ اس وجہ سے جو، واولف ان سب نے، اشرکا شریک ٹھہرایا یعنی شریک کیا، ایسوسیٹ کیا، باللہ، بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، بی یعنی ساتھ، ود، ابھی یہاں پر بی کا ترجمہ وجہ آ رہا تھا، بی کا ترجمہ یہاں پر ساتھ آ گیا ہے، دونوں حرف جر، لیکن کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ یہ بی کا ترجمہ جیسے بھی آیت میں فٹ ہوگا ہم ویسے ہی ترجمے کو کیا کریں گے، فلیکسیبلی موڑ دیں گے، مطلب اس کا جملے کے حساب سے ہم ترجمہ کریں گے۔ کس کے ساتھ؟ بی ساتھ، اللہ ہی، الف لام ہاں، اللہ کے، اللہ کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، ان لوگوں نے، ان سب لوگوں نے شرک، شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، کس کو؟ ما لم ينزل به سلطانہ، ما جو، ما جو، واٹ، ٹھیک ہے، ماں جو، کیونکہ دیکھیں لم آ رہا ہے نا، لم کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، تو آلریڈی ماں کا لم کا ترجمہ نہیں ہے، تو ماں کے تین ترجمے اس میں سے دوسرا والا ترجمہ آئے گا، دو دو نہیں 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 ایک ساتھ کریں گے، ماں کا ایک ترجمہ نہیں بھی ہوتا ہے نا، تو ہم نہیں نہیں دو مرتبہ نہیں کریں گے، جب آلریڈی لم کا ایک فکس ترجمہ ہے نہیں، تو ہم ماں کا ترجمہ نہیں دوبارہ سے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ماں کا ترجمہ ہو جائے گا جو، بی ساتھ، اللہ ہی اللہ کے ساتھ، ما جو لم نہیں، لم کا ترجمہ ہوگا نہیں، ناٹ، ٹھیک ہے، نہیں ناٹ، اشرک، اسین ان قریب نون ہم القا کر دیں گے، ڈال دیں گے، فی میں قلوب دلوں میں، اللہ جینا ان لوگوں کے دلوں میں، باولف جن سب لوگوں نے کفرا کفر کیا، الرعب رعب، بھی اس وجہ سے، ما جو،
अशरकू वावल, उन सब ने अशरका शरीक ठहराया, एसोसिएट किया, बी साथ अल्लाह, अल्लाह के साथ, मा जो, लम नहीं, युनज्जिल, युनज्जिल बिही सुल्ताना, युनज्जिल ये भी फेले मुजारे है, इम्परफेक्ट टेंस है, या यतान का या का मतलब वो या उसने, ठीक है, उसने, नजिल नून जाल लाम, नाजिल की, उसने नाजिल की, उसने उतारी या उतारी, मतलब ही सेंट डाउन, या मतलब ही, और नजला मतलब सेंट डाउन, उसने नाजिल की, ही सेंट डाउन, उसने नाजिल की, सुल्ताना, बी ही, बी वजह से, माँ जो, अशरकून सब ने शरीक ठहराया, बी साथ अल्लाह, अल्लाह के साथ, माँ जो, लम नहीं, या वो, नजिल नाजिल की, बी ही, बी का यहाँ बी हरफ जर है, प्रपोजिशन है, बी का मतलब होगा की का तर्जुमा कर लेंगे यहाँ पर, अबाउट, ठीक है, की का तर्जुमा करेंगे हम, अबाउट का तर्जुमा करेंगे ही, ही क्या है, ये भी बी हरफे जर है, और इसका भी तर्जुमा यहाँ पर आयत के हिसाब से हम कर रहे हैं, ही अटैच प्रोनाउन है, ही कहें या हु कहें एक ही बात है, ठीक है, अटैच प्रोनाउन, जमीरे मुत्तसिल जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उसको मुत्तसिल यानी अटैच प्रोनाउन कहेंगे, उस, इट, उसकी, ठीक है, उसकी, तो ये भी मतलब उसकी, बी और ही, उस की, अबाउट इट, उसकी, उसकी क्या अल्लाह ने नाजिल नहीं की, सुल्तानन, सुल्तान, सीन लाम तो इसके रूट लेटर है, सुल्तान का मतलब होगा दलील, रीजन, प्रूफ, एविडेंस, ठीक है, कोई दलील, कोई प्रूफ, कोई वजह, ठीक है, अल्लाह सुब्हानो तआला ने जिसकी दलील नहीं साबित की, उसको उन लोगों ने क्या बना दिया, अल्लाह का शरीक बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कभी भी नहीं कहा कि अल्लाह फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, उजैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, नऊजुबिल्लाह, ये सब इन लोगों ने खुद गढ़ा। अल्लाह ने कभी भी ऐसी बात ना कही, और ना उसकी कोई प्रूफ इनको कहीं से मिला। तो अल्लाह ने फरमाया ऐसे लोगों को इन लोगों ने शरीक कर दिया जिसकी अल्लाह ने कोई सनद, कोई दलील नाजिल नहीं की, कोई प्रूफ, कोई एविडेंस नहीं मिलता। सीन अनकरीब नून हम लिका इल्का कर देंगे, डाल देंगे, फी में कुलूब दिलों में, अल्लजीना उन लोगों के, वालिब जिन सब ने कफरा कुफ्र किया, अर्रुब रौब यानी दबदबा, रौब एक डर, भी इस वजह से, माँ जो, अशरकु वालिफ उन सब ने शरका शरीक ठहराया, बिल्लाही अल्लाह के साथ, माँ जो, लम नहीं, या वो, नजिल नाजिल की, बिही उसकी, सुल्तानन सुल्तान यानी दलील या प्रूफ, वह व और हरफ अतफ है, कंजंक्शन है, वाव यानी और, एंड का तर्जुमा होगा मा वा और हुम, दो वर्ड है, मावा का मतलब होता है ठिकाना, ठीक है, इसके रूट लेटर है हमजा वाव या, हमजा वाव या, हमजा वाव या, मावा, मावा मतलब ठिकाना, रेफ्यूज, मावा मतलब ठिकाना, रेफ्यूज, हुम, हुम क्या है, अटैच प्रोनाउन, जमीर मुत्तसिल जुड़ा हुआ है, उनका, उनका ठिकाना, हुम मतलब उनका, देर अबोड, देर रेफ्यूज, उनका ठिकाना, वह और मावा ठिकाना, हुम उनका ठिकाना क्या है, अन्नार, अल से शुरू हो रहा है, अल का तर्जुमा द होगा इंग्लिश में, और उर्दू में इसका कोई तर्जुमा नहीं होगा। किसी का पेन ऑन है, प्लीज
آپ دیکھیں، غور کریں. سسٹر یاسمین خان، آپ کا پین آن ہے. ال کا ترجمہ ہوگا د، اور اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. اور اس کے روٹ لیٹر ہے نون واو را. نار کا مطلب ہوگا آگ، یعنی دا فائر. ال یعنی دا، نار مطلب فائر، دا فائر. ٹھیک ہے. ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ. کون سی آگ ہے؟ خاص آگ، یعنی جہنم کی آگ. وہ بئسا، و اور، اینڈ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے. واو یعنی اور. بئسا، با حمزہ سین اس کے روٹ لیٹر ہے. بیسا مطلب برا، بدترین، بیکار، کتنا برا، ورسٹ. ٹھیک ہے. وبئسا برا، مسوا، مسوا، یہ مسوا بھی اس کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھکانے کے لیے. اور ماوا بھی، مسوا بھی، دونوں ٹھکانے کے لیے یوز ہوتا ہے، جگہ کے لیے یوز ہوتا ہے. کہ یہ دونوں جگہ میم سے شروع ہو رہا ہے. ہم نے میم آپ کو بتایا تھا، ایک ہوتا ہے وقت، ایک ہوتا ہے جگہ، ایک ہوتا ہے والا. یہ تین ترجمے ہوتے ہیں میم کے: وقت، جگہ اور والا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر میم ماوا یہ جگہ کے لیے ہے، رہنے کی جگہ. مسوا بھی رہنے کی جگہ. تو دونوں کا مطلب کیا ہو گیا؟ ٹھکانہ، ابوڈ. ٹھیک ہے. اور مسوا کے روٹ لیٹر ہیں سا واو یا. سا واو یا، رہنے کی جگہ. مسوا یعنی ٹھکانہ، ابوڈ. ابوڈ ٹھکانہ، ابوڈ رہنے کی جگہ. اور بئسا کتنا برا ہے، مسوا ٹھکانہ. الظالمین، ال سے شروع ہو رہا ہے. ال کا ترجمہ ہوگا دا انگلش میں، اور اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. ظلما اس کے روٹ لیٹر ہیں. ظالم فائل پیٹرن پر ہے. ظالم مطلب ظلم کرنے والا. اینا لگ گیا تو والے ہو جائے گا، ظلم کرنے والے. ظلم کرنے والوں کا کیا ہے؟ برا ٹھکانہ ہے، بدترین ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے. ال ال آ گیا تو ال کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ دا. اور ظالم مطلب رانگ ڈوورز، دا رانگ ڈوورز. سین اور بیسا برا ہے، مسوا ٹھکانہ. الظالمین ظالم کا، ظالموں کا، ظلم کرنے والوں کا. سین انقریب نون ہم الکا کر دیں گے، ڈال دیں گے، انڈیل دیں گے. فی میں قلوب دلوں میں. الذین ان لوگوں کے، واولف جن سب نے، کفرا کفر کیا. کیا ڈال دیں گے ہم دلوں میں کافروں کے؟ الرعب، رعب. بھی وجہ ما جو، اس وجہ سے جو، اشرکو واولف ان سب نے، شرکا شرک کیا، بھی ساتھ، اللہ اللہ کے ساتھ. ما جو یا جس کی، لم نہیں یا اس نے، نزل نازل کی، بھی ہی اس کی، سلطانن کوئی دلیل. اب دیکھیے یہ جو نزل ہے، یہ پیسو نہیں ہے، ایکٹیو ہے. یہ یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر پیش اور زبر نہیں آ رہا ہے، تھرڈ لیٹر پر زبر نہیں ہے. اگر یہ زبر ہوتا تو پیسو ہوتا. یہ سمپل ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے. تو ایکٹیو ورڈ ہے یہ. ما اشرکون سب نے شرک کیا، باللہ اللہ کے ساتھ. ما جو یا جس کی، لم نہیں یا اس نے، نازل کی، بھی اس کی، سلطانن کوئی دلیل، کوئی پروف، کوئی سند، کوئی ایویڈنس. وہ اور ماوا ٹھکانہ، ہم ان کا ٹھکانہ، النار آگ ہوگا. وہ اور بیسا برا ہے، مسوا ٹھکانہ، الظالمین ظلم کرنے والوں کا. اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کافروں پر ایمان والوں کا، ایمان کا رعب ڈالتا ہے. اصل میں رعب جو ہوتا ہے، دبدبا جو ہوتا ہے، ڈر جو ہوتا ہے، وہ کافروں کے اوپر ایمان کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کافروں کے اوپر ایمان کا دبدبا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ کافر جو ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور ایسی چیزوں کو شرک کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جس کی اللہ نے کبھی بھی کوئی سند اور دلیل نازل نہیں کی ہے. تو کفر ہمیشہ دب کر رہتا ہے. کفر ہمیشہ کیا ہوگا؟ اس کے اوپر ایمان والوں کا دبدبا رہے گا. جبھی اتنی پلاننگز کی جاتی ہیں ایمان والوں کے خلاف، ہے نا، جبھی اتنے ساری پلاٹنگز کی جاتی ہیں، اتنے چالیں چلی جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر ایک خوف اور دبدبا رہتا ہی ہے کہ کہیں یہ ہمیں ختم نہ کر دیں، کہیں ہمیں نیست و نابود نہ کر دیں. تو وہ ایک ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ کیا کرتے رہتے ہیں؟
چالیں چلتے رہتے ہیں ایمان والوں کے خلاف. تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ کبھی بھی جو ایمان ہوگا وہ ہمیشہ بلند رہے گا، اس کا دبدبا، اس کا رعب شرک اور کفر پر حاوی رہے گا. اور جو شرک کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور ظالموں کا بدترین ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ آگ ہوتا ہے، جہنم کا ٹھکانہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ ہم اور ریپیٹ کرتے ہیں، دین ول وائنڈ اپ انشاءاللہ. سین ان قریب نون ہم القا کر دیں گے، ڈال دیں گے، فی میں قلوب دلوں میں، الذین ان لوگوں کے، واولف جن سب نے کفر کفر کیا، الرعب رعب، دبدبا ڈر، بما اس وجہ سے، ما جو، اشرکون سب نے شرک کیا، بی ساتھ اللہ اللہ کے ساتھ، ما جو یا جس کی، لم نہیں یا وہ، نزل نازل کی یا اس نے نازل کی، بھی اس کی، سلطانن کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی پروف، کوئی ایویڈنس، اور ماوا ٹھکانہ، ہم ان کا ٹھکانہ، النار آگ ہے. شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، جس کی نہیں نازل کی اس کی کوئی دلیل، یعنی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. ماں جو نہیں اس نے نازل کی اس کی کوئی دلیل، ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، رعب، اس وجہ سے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ اس کو جو اس نے نازل نہیں کی، نہیں، لم یعنی نہیں نازل کی اس کی کوئی دلیل، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا. ٹھیک ہے، تھوڑے لفظ نئے ہیں تو اسی لیے ہم دوبارہ سے ریپیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے. ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، رعب، دبدبا، اس وجہ سے کہ جو ان سب نے شریک ٹھہرا دیا اللہ کے ساتھ، جو نہیں نازل کی جو نہیں نازل کی اس کی کوئی دلیل، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا. الحمدللہ، یہاں 3 ہماری آیتیں ہوئی. ہم تینوں کو ریپیٹ کر لیتے ہیں ایک مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 149. یا ایوہا، اے الذین، وہ لوگ جو، امنا ایمان لائے ہو، واولف وہ سب جو ایمان لائے ہو، ان اگر تم واولف سب خاسرینہ، خسارہ پانے والے ہو کر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم سب اطاعت کرو گی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، وہ سب پھیر دیں گے تم کو، یا مرتد کر دیں گے تم کو تمہاری ایڑیوں پر، تمہیں پھیر دیں گے تمہاری ایڑیوں پر، پھر تم سب پلٹ جاؤ گے خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہو کر. آیت نمبر 150. بلکہ اللہ اللہ، مولا مولا ہے، کم تمہارا مولا ہے، اور ہوا وہ، خیر بہترین ہے، الناصرین مددگاروں میں، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، وہ ہی بہترین ہے مدد کرنے والوں میں. آیت نمبر 151. سین ان قریب نون ہم القا کر دیں گے، ڈال دیں گے، فی میں قلوب دلوں میں، الذین ان لوگوں کے، واولف جن سب نے، کفر کیا، رعب رعب، دبدبا بھی اس وجہ سے، ما جو، اشرکون سب نے شریک ٹھہرایا، بھی ساتھ اللہ اللہ کے ساتھ، ما جو یا جس کی، لم نہیں یا وہ، یا اس نے، نازل کی، بھی اس کی، سلطانن کوئی دلیل، اور ماوا ٹھکانہ، ہم ان کا ٹھکانہ، النار آگ ہے، یعنی کہ جہنم کی آگ ہے، وہ اور بیسا برا ہے، مسوا ٹھکانہ، ظالمینہ ظلم کرنے والوں کا. ان قریب ہم ڈال دیں گے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، رعب، دبدبا، اس وجہ سے کہ ان سب نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، جس کی اس کو جو نہیں نازل کی اس نے اس کی کوئی دلیل، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا. الحمدللہ، یہ 3 آیتیں ریوائز کیجئے. 3 آیتیں ہماری مکمل ہوئی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بآیات و ذکر الحکیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ رعب مطلب ایک ٹیرر، ایک ڈر، ایک خوف، ایک فیئر کو کہا جاتا ہے رعب، ٹھیک ہے؟ رعب یعنی دبدبا، کسی کا ڈر، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔